اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام قائدین کا میں بےحد مشکور ہوں، جن کی وسادت سے، جن کی محبت سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور تمام احباب کے درمیان چند منٹوں کی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد تمام اسٹوڈنٹس کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے۔ آج کی یہ گفتگو اور ہماری یہ میٹنگ ایک تعارفی میٹنگ ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ حضور شیخ الاسلام نے جو اسٹوڈنٹس کے لیے کام کیا ہے اور ان کا مشن جو اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں جان سکیں۔ تحریک منہاج القرآن سے تو آپ سب واقف ہوں گے، اسی کی ہی ایک شاخ ہے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، MSM انگلش میں اگر ہم 3 الفاظ میں کریں تو وہ M سے مصطفی، S سے اسٹوڈنٹس اور پھر M سے موومنٹ۔ تو حضور شیخ الاسلام نے تمام کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے ہر طبقہ کے افراد کو، اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے الگ فارم بنا دیے ہیں، کوئی نوجوان ہے یوتھ میں ہیں تو ان کے لیے الگ بنا دیے ہیں، اسی طرح کوئی مذہبی ذوق رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے الگ ہے، کوئی سیاسی ذوق رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے الگ ہے، اگر کوئی علماء کرام کے طبقے میں آتے ہیں تو ان کے لیے الگ ہے، اسی طرح وکلاء ہیں تو ان کے لیے الگ، یعنی جو بھی ہماری ٹاپ کی فیلڈز ہیں یا ہماری ایج وائز جو ہماری آگے بنتی جاتی ہیں فیلڈز، تو وہ ساری کی ساری فقط ایک ہی تحریک ہے جس میں موجود ہے۔ تو آج ان میں سے ہم فقط ایک کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے MSM۔ یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کے لیے حضور شیخ الاسلام نے یہ فارم بنایا کہ اسٹوڈنٹس کی تربیت کی جائے۔ آج کے دور میں یونیورسٹی ہوں یا کالج ہوں یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، جو بطور قوم ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ تو جو چیزیں اداروں سے نہیں مل سکتی یا وہ کم مل رہی ہیں، وہ چیزیں طلباء میں انڈیوس کرنے کی، ان میں ان چیزوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ MSM کی بیسیکلی 3 ڈائریکشنز ہیں جن پر گزشتہ 30 سالوں سے کام ہو رہا ہے اور آئندہ بھی اسی پر ہوتا رہے گا۔ اور فقط تحریک منہاج القرآن ہی ہے جو مستقل مزاجی سے اپنے جو اس کے نظریات ہیں، اس کے تصورات ہیں، اس کے خیالات ہیں، ان پر گامزن ہے۔ وقت کی رفتار، وقت کا اتار چڑھاؤ اسے نہیں روک سکا اور نہ ہی انشاءاللہ آگے روکے گا۔ تو MSM کی 3 ڈائریکشن میں سب سے جو پہلی ڈائریکشن ہے وہ ہے احیاء اسلام۔ طلباء کے اندر جو ہماری اسلامی اقدار ہے ان کو اجاگر کیا جائے۔ ان کے لیے سب سے پہلی جو ہماری کام ہے، سب سے پہلا جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ہم کیا کریں، طلباء میں نیکی کی دعوت کو عام کریں اور برائی کو کلیتاً رد کر دیں، اسے ختم کر دیں۔ کوشش کریں کہ نیکی کو عام کریں، ہم بری صحبت، برے خیالات، برے تصورات، وہ تمام چیزیں جو برائی کا سبب بنتی ہے ان کو ہم بالکل ختم کریں اور ہم کیا ہے، نیکی کی طرف آئیں، بھلائی کی طرف آئیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے MSM کرتی ہے، ہر ہفتے، ہر مہینے کے آخری ہفتے، وہ کیا ہے کہ رجوع اللہ کی ایکٹیویٹی کرتی ہے کہ طلباء کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو، انہیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج کے دور میں طلباء، ان کی یہ کھوج ہے، ان کا یہ سوال ہے کہ ہمیں سائنسی طور پر بھی پتہ چلے۔ تو حضور شیخ الاسلام کو سلام کہ جب دنیا کے جس طبقے نے جس قسم کے سوال کیا، جس چیز کی جستجو کی، تو آپ نے اس کی جستجو سے پہلے عطا کر دی۔ آج کے اس دور میں 4 لاکھ سے زائد طلباء ایسے ہیں جو کیا ہے، فتنہ الہاد میں پھنس چکے ہیں۔ آپ میں سے اکثر آپ جانتے ہوں کہ فتنہ الہاد کیا ہے، کہ وہ خدا کے منکر ہو گئے ہیں، یعنی وہ اب خدا کو نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سائنسی دلیل دیں تب ہم مانیں گے، ہمیں منطقی اور لاجیکل دلائل دیں تب ہم مانیں گے، اور ہمارے پاس کیا ہے، جب سے ہم قرآن کو کیا ہے لاجیکلی وے سے چھوڑ دیا ہے، سائنسی طور پر پڑھنے چھوڑ دیا، اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، تو تب سے پھر یہ سوال جنم لینے لگ گئے۔ ہم نے جب سے قرآن کو فقط اس لیے پڑھا کہ ایک حرف کی صرف کیا ہے 10 نیکیاں ملیں گی، تو ہم نیکیاں اکٹھے کرتے رہے اور ہماری نوجوان نسل جس کو قرآن سے جوڑنا تھا وہ قرآن سے دور ہو گئی۔
تو اس کے لیے حضور شیخ الاسلام نے کیا کیا کہ آج کی نوجوان نسل کو کیا ہے قرآن سے بھی جوڑا جائے اور ساتھ میں سائنس سے بھی جوڑا جائے۔ تو اس سال شہر اعتکاف میں 10 راتوں میں آپ نے کیا کیا، سائنسی طور پر خدا کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلائل، اور ایسے دلائل دیے کہ کوئی آج تک اور نہ ہی آج کے بعد کوئی اسے رد کر سکے گا۔ تو ہر ماہ کے آخری ہفتے ہم مختصر سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں رجوع اللہ کی، کہ طلباء کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو، اور اس میں آپ کے انہی خطابات میں سے مختصر سا کلیم ہم سناتے ہیں تاکہ سائنسی طور پر بھی ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اگر وہ واحد ہے تو کیوں ہے، اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب کیا ہے سائنس کی زبان میں اور قرآن کی زبان میں ہم جاننے کی تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو ہمارا کام ہے، دوسرا جو MSM کا مشن ہے، دوسرا جو ویژن ہے، وہ رجوع الی الرسول کا ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارا جو پریکٹیکل تعلق تھا ہمارے آقا سے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ بطور نوجوان ہمارے آقا کیسے تھے ہمیں نہیں پتا، آپ نے اس معاشرے کو کیسے ریاست مدینہ بنا دیا، وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیتا تھا، وہ معاشرہ جو لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، جسے سکول کا بھی نہیں پتا تھا، ماں بہن کی عزت کا بھی نہیں پتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے، اس معاشرے میں بطور نوجوان آپ نے کیسے سروائیو کیا آج ہمیں پتا ہے نہیں ہے۔ اس معاشرے کو آپ نے کیسے مستفی معاشرہ بنایا، جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے تب تک ہم اپنے گھروں کو، اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو اور اپنے ملک کو مستفی معاشرہ کیسے بنائیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو رجوع الی الرسول کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا بطور نوجوان آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق پیدا ہو، کہ بطور نوجوان لیڈر آپ کیسے تھے، آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بطور نوجوان کیسے تعلقات تھے، جس ایج میں ہم ہیں آقا علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کس طرح، یا اپنے معاشرے میں جو بڑے بزرگ تھے ان کے ساتھ کس طرح بہیو کرتے تھے، اپنے جو قریبی دوست احباب تھے ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات تھے، اپنے معاشرے میں اگر آپ سے کوئی اختلاف کرتا تو آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے تھے، اگر معاشرے میں کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح کرتے تھے، کسی شخص میں کسی چیز کوئی اچھائی پیدا کرنا ہے تو وہ آپ بطور نوجوان آقا علیہ السلام کس طرح اس میں وہ اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بطور نوجوان لیڈر ہم آقا علیہ السلام کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں رجوع الی الرسول کی ایکٹیویٹی میں۔ 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس طرح یہ درود پاک کی محفل ہے بالکل سملر اس طرح کی مختصر سی نعت شریف تلاوت نعت شریف ہوتی ہے، پھر کچھ دیر ہم آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر کیا ہے آپ کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیرت پر سب سے بڑی کتاب حضور شیخ الاسلام سیرت الرسول 14 جلدوں پر مشتمل ہے وہ لکھی ہے، اس سے ہم آقا علیہ السلام کے بطور نوجوان معاشرے میں آپ نے کیسے سروائیو کیا وہ احوال ہم پڑھنے کی اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ رجوع الی القرآن، کہ نوجوانوں کا تعلق قرآن کے ساتھ پیدا کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ تعلق وہ نہیں کہ 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں، بلکہ قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے پریکٹیکل تعلق۔ آج کے دور میں کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مسلمان سے کافر بنانا چاہتا ہے تو وہ قرآن سے دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کوئی کیا ہے کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے قرآن سے مل جائے، اگر خدا کو سائنسی طور پر ایک جاننا ہے اس پر دلیل مانگے تو وہ پھر کیا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آج یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سائنس ہمارا علم ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2000 کے قریب آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کی ہے، غور و فکر کی بات کی ہے، تدبر کی بات کی ہے، ریسرچ کی بات کی ہے۔ جب سے ہمارا وہ تعلق ٹوٹا ہے پھر یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی، تو پھر اس کا وجہ کیا بنی، ہماری پوری مسلم قوم زوال کی طرف چلی گئی۔ آج کیا علم کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں، سائنسی تحقیقات میں ہم سب سے پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم نے اپنی تعلیمات سے منہ موڑ لیا اور انہوں نے ہماری تعلیمات کو اپنا کر آگے وہ کامیابی کی طرف چل رہے ہیں اور نئی تحقیقات نکال رہے ہیں۔ اسی سال حضور شیخ الاسلام نے متعدد دلائل ایسے دی ہیں کہ جن کو سائنس نے اب بعد میں آ کر ثابت کیا ہے اور قرآن نے پہلے بتا دیا تھا۔